محرم کے مہینے میں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں آزادی کی نعمت ملنے پہ، فرعون کے ظلم سے نجات ملنے پہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ظالم بادشاہوں کا غرق ہو جانا اور تباہ و برباد ہو جانا یہ اللہ کا کتنا احسان ہوتا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. فرعون جیسے بندے اگر مرتے ہی نہ تو دنیا کا کیا حشر ہوتا، اور ابو جہل جیسے لوگ اگر ہمیشہ زندہ ہی رہتے تو دنیا میں کیا سے کیا ہوتا. اور آج کے ظالم فرعونوں جیسے لوگوں نے اگر ہمیشہ ایسے ہی زندہ رہنا ہوتا، اور ہماری تاریخ کے بعد ظالم حکمرانوں نے اگر انہوں نے ان کے اوپر موت نہ آتی تو ان مظلوم انسانوں کا کیا حشر ہوتا. تو اس لحاظ سے تو لگتا ہے کہ موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے. اور بعض دفعہ اللہ کے اوپر، اللہ کا اپنے بندے کے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تم موسیٰ کے زیادہ ٹھیکیدار نہیں ہو، ہمارا تعلق موسیٰ کے ساتھ زیادہ ہے. تو آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور صحابہ سے بھی کہا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی اس واقعے سے پہلے ہی محرم کے مہینے میں ویسے ہی آپ روزے بہت زیادہ رکھتے تھے. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی دن کو افضل سمجھتے ہوئے اس کے روزے کی تلاش میں رہتے ہوں جس طرح سے آپ 10 محرم کے روزے کی تلاش کیا کرتے تھے.